اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ وہ خود حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یا اللہ، میں پہلے کیا تھا اور اب کیا سے کیا ہو گیا ہوں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کشش اور جذبہ محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شان جذب سے تعبیر فرمایا ہے۔ مثنوی میں پیر چنگی کا جذب کا واقعہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھا چنگ بجا کر گانا گایا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام پیر چنگی پڑ گیا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ جب اپنا چنگ بجا کر گانا گاتا تو جوان، بوڑھے، بچے سب کی طرف اس کو خوب حلوہ اور پیسہ ملتا تھا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا، اس کی آواز خراب ہو گئی تو جتنے عاشق کی آواز ہے سب بھاگ نکلے، یہاں تک کہ اس کو فاقوں کی نوبت آ گئی، وہ بھوکوں مرنے لگا۔ تب اس نے کہا کہ دنیا بہت بے وفا ہے، دنیا والوں نے ہم کو سخت دھوکہ دیا، کاش ہم اس گناہ کو نہ کرتے اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی آرام سے رکھتا اور آخرت میں بھی آرام سے رکھتا۔ لہٰذا وہ مخلوق سے دور مدینہ پاک کے قبرستان جنت البقیع میں ایک ٹوٹی پھوٹی قبر میں لیٹ گیا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو سنانا شروع کیا اور اللہ سے یوں کہا کہ اللہ، جب میری آواز اچھی تھی تو آپ کی مخلوق، بوڑھے، بچے، جوان سب مجھ پر قربان ہوتے تھے، مجھ کو حلوہ کھلاتے تھے اور پیسہ دیتے تھے۔ اب جب آواز خراب ہو گئی تو ساری دنیا نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگر کسی کا بیٹا لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا ہوتا ہے تو چاہے ساری دنیا اس کو چھوڑ دے، لیکن ماں باپ اس کو نہیں چھوڑتے۔ جب ماں باپ کی محبت میں یہ اثر ہے کہ اپنے لنگڑے، لولے، اندھے بچے کو بے نسبت تندرست بچے کے ہر وقت پیار سے دیکھتے ہیں، ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں، کیونکہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ تندرست بچہ تو اپنا کھا کما لے گا، لیکن لولے، لنگڑے، معذور بچے کے لیے ماں باپ کو بلڈنگ کرائے پر وقف کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ کسی کام کا نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے کچھ کرو، ایسا نہ ہو کہ بیچارہ بھوکا مر جائے۔ تو اے خدا، ماں باپ کی محبت آپ کی محبت کی ادنا بھیک ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مادراں را مہر من آمو ختم، چوں بو شمع کے من افرو ختم، جس کا ترجمہ ہے اے دنیا والوں، ماں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے، اگر میں ماں کے دل میں اولاد کی محبت نہ رکھوں تو ساری دنیا کو اپنے بچوں سے پیار کرنا بھی نہ آئے، پھر میری محبت، میری رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف ایک حصہ نازل ہوا ہے، باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس ایک حصہ رحمت کا اثر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر آدمی اپنی اولاد پر مہربان ہے، اپنے بال بچوں سے محبت کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ رحمت، مہربانی، محبت دیکھیں گے وہ اسی 1/100 حصہ کا کرشمہ اور ظہور ہے، اور اللہ تعالیٰ باقی 99 حصہ رحمت قیامت کے دن ظاہر فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھو۔ جب پیر چنگی نے کہا کہ اے خدا، اب میری آواز کسی کو پسند نہیں ہے، ساری دنیا نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے، اگر آپ بھی پیار نہیں کریں گے اور میرے پیٹ میں روٹی نہیں ڈالیں گے تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ کیا کوئی ابا اماں اپنے لنگڑے لولے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں؟ دنیا والوں نے تو چھوڑ دیا ہے، اب تو آپ ہی کو کچھ سناؤں گا، بتائیے۔ اللہ پاک کو بھجن سنا رہا ہے اور باقاعدہ چنگ بھی بجا رہا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے پخانہ کرنے کی حالت میں بھی ماں باپ کے دل میں بچے کی محبت کم نہیں ہوتی اور وہ بچے کو صاف کر کے صابن سے اس کا منہ دھو کر اس کا چوما لے لیتی ہے، اسی طرح جو خدا کے علم میں ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسے نہلا دہلا کر اس کو چوما لے گی، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے، مولانا رومی کی یہ بات بہت بڑی مستند کتاب سے پیش کر رہی ہوں، کسی اخبار کی بات نہیں ہے۔ پیر چنگی کے قصے میں کیا سبق ہے؟ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو خواب میں دکھایا کہ میرا ایک بندہ مدینہ کے قبرستان میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹا ہوا بھجن گا رہا ہے، گویا وہ اس وقت شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن ہم سے فریاد کر رہا ہے کہ اے خدا، اب میری آواز خراب ہو گئی ہے، اب آپ کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے،
لہٰذا اے عمر میں نے اس کو اپنا ولی بنا لیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا۔ توفیق توبہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو بھی ولی بناتا ہوں اس کو توفیق توبہ دے دیتا ہوں۔ توفیق توبہ ولایت کی علامت میں سے ہے۔ آسمان سے تو توفیق توبہ دیتے ہیں تاکہ وہ زمین پر توبہ کر لے۔ توفیق توبہ آسمان سے آتی ہے تاکہ زمین والا توبہ کر کے اللہ کا پیارا بن جائے۔ ان کی رحمت یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ان کا ہاتھ ہر جگہ پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو الہام فرمایا کہ اے عمر تم جلالی ہو لیکن میرے اس بندے کو کوڑے مت مارنا، اگرچہ اس وقت نافرمانی کی حالت میں ہے، میں نے اس کو اپنا ولی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بغیر کوڑے کے توبہ کرے گا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ حکم خدا سے مدینے کے قبرستان کی ایک قبر میں جان کا پیر چنگی کو تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں ایک بڈھا سارنگی لیے ہوئے چیں چیں پی پی کر رہا ہے اور اللہ کو بھجن سنا رہا ہے کہ اے اللہ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہی ہے وہ، لیکن جب بڈھے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو دیکھا تو کانپنے لگ گیا کہ اب تو پٹائی ہوگی، کوڑے لگیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا کہ ڈر کے مارے کانپ رہا ہے تو فرمایا کہ اے شخص، عمر کی مجال نہیں ہے کہ تجھ کو کوڑا مارے، خدا نے تجھ کو سلام فرمایا ہے اور کہا ہے کہ میرے بندے کو خوشخبری سنا دو، میں نے اس کے بھجن کو قبول کر لیا ہے، اس کی آواز کو قبول کر لیا ہے۔ اے عمر، بیت المال سے ہر مہینے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دو، اللہ نے تیرا وظیفہ تیرے کھانے پینے کا گزارا الاؤنس مقرر کر دیا ہے، اب تو کوئی فکر مت کر۔ بس جب پیر چنگی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے اللہ کا سلام سنا تو پتھر اٹھایا اور اعلیٰ گناہ یعنی سارنگی کو چور چور کر دیا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر تابع ہوا، ولی اللہ ہوا، اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین سن لیجئے، اب میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کیونکہ ساری دنیا نے مجھ کو لات ماری مگر میرے اللہ نے اس حالت میں بھی مجھے نہیں چھوڑا، میری آہ کو سن لیا۔ جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے، جس کو ساری دنیا چھوڑ دے اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو پیر چنگی سارنگی توڑ کر تائب ہو گیا، متقی ہو گیا، سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کی ولایت کا نقطہ آغاز توبہ ہے، گناہ چھوڑتا ہے۔ جس ظالم کو گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ہو رہی وہ بہت خسارے میں ہے، اگر اسی وقت موت آ گئی تو گناہ کی حالت میں جائے گا یا نہیں۔ بس اس لیے چند باتیں اور عرض کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، آمین۔